4 صفات جس کے اندر ہوتی ہیں وہ معبود ہوتا ہے، وہ اس کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، اس کی عبادت کی جائے گی۔ وہ 4 چیزیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت کے اندر واضح کر دی اور بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ اور نمبر 4 ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، جیسا وہ ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں وہ معبود ہوتا ہے، وہ خالق ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے، وہ پالنہار ہوتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے، اس کی پرستش کی جاتی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اس نے اس سنسار کو بنایا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے، اس انسان کو بنایا ہے، ہر چیز اس نے بنائی ہے جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی۔ اب یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہوں گی اس کو سجدہ کیا جائے گا۔ اب ہم ایک ایک چیز کو لے لیں جس کے آگے ہم سجدہ کر رہے ہیں، کیا یہ 4 چیزیں اس کے اندر ہیں؟ اگر ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 4 چیزیں اس کے اندر ہمیں نہیں مل سکتی، ملیں گی صرف ایک ذات کے اندر، اور اس کا نام ہے اللہ۔ اس اللہ کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہیں، اس لیے وہ معبود ہے، اس لیے ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، اس لیے ہم اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں۔ وہ ایک ہے اور وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، وہ ہے کہ جس کا برابر ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں وہ رب ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے، وہ خالق ہوتا ہے، وہ پالنہار ہوتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ اب ہم سجدہ کرتے ہیں مٹی سے بنے ہوئے کسی بت کے آگے، کسی اسٹیچو کے آگے، کسی مورتی کے آگے۔ ذرا عقل لگائیں اور سوچیں، ہم دھیان لگائیں کہ وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہم نے خود بنایا ہو؟ ہماری ضرورتیں وہ کیسے پورا کر سکتا ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اس کی ضرورت پورا کرتے ہیں؟ ہم اس کے آگے کھانا رکھتے ہیں، ہم اس کے آگے چیزیں رکھتے ہیں، ہم اور اس کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں۔ وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے جو ضرورت مند ہے، جس کے آگے ہم خود کھانا رکھتے ہیں؟ تو معبود نہیں ہو سکتا، وہ تو رب نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ نہیں ہو سکتا، وہ تو عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ عبادت کے لائق تو وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، جو ضرورتیں پورا کرتا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے۔ اس کے آگے سجدہ کرنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، ان کے آگے نہیں جھک سکتے ہم۔ اگر ہم جھکتے ہیں تو ہم اپنی توہین کرتے ہیں۔ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بہت عظیم ذات ہے، اور اس نے ہمیں بھی عظیم بنایا ہے، ہمیں بڑا اونچا بنایا ہے، بڑا اشرف بنایا ہے، بڑا مکرم بنایا ہے، ہمیں اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ افضل مقام دیا ہے، ہمیں بہت اونچا اس نے اٹھایا ہے۔ وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، ہمیں بہت بلند بنایا ہے۔ اس لیے اس نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے ہی سامنے جھکنے کو کہا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں، اس لیے کہ جس کے بھی سامنے ہم جھکیں گے وہ ہم سے ادنا ہے، وہ ہم سے چھوٹا ہے، وہ ہمارا محتاج ہے۔ انسان کو صرف اس کے سامنے جھکنا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے۔ اب اگر کوئی یہ ماتھا اپنا کسی ایسے شخص کے سامنے جھکا رہا ہے جو خود اس کے کمزور ہے، اس سے زیادہ کمزور ہے، کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اگر وہ کسی دریا کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، دریا کو ماتھا ٹیک رہا ہے، تو دریا نے تو اسے پیدا نہیں کیا ہے، اسے نہیں بنایا ہے۔ دریا نے، جس نے اس باڈی کو بنایا ہے، جس نے اس جسم کو بنایا ہے، جس نے یہ آنکھیں بنائی ہیں، جس نے ہمارے کان بنائے ہیں، جس نے ہمارے پورے جسم کو وجود دیا ہے، اس کو ہم سجدہ کریں گے، اس کے ہم آگے جھکیں گے، اس کی ہم پوجا کریں گے، اس کی ہم پرستش کریں گے، اس کو اپنا سب کچھ سمجھیں گے۔ اور وہ ذات ہے جس کے اندر یہ 4 صفت پائی جاتی ہوں گی، اس کے آگے سجدہ کیا جائے گا، اور جس کے اندر یہ 4 صفت نہیں ہوں گی اس کو ہرگز سجدہ نہیں کیا جائے گا، اس کے آگے ماتھا نہیں ٹیکا جائے گا، اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، اس کی پوجا ہرگز نہیں کی جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جو درختوں کے سامنے جھکتے ہیں، پیڑوں کے سامنے جھکتے ہیں،
اور ان سے منتیں مانگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو درختوں نے تو ان کو پیدا نہیں کیا ہے، پیدا کرنے والے درخت نہیں ہیں، شجر نہیں ہیں، تو کیوں ان کے آگے جھک رہے ہیں؟ جو پیدا کرنے والا ہے، جو اکیلا ہے، جو تنہا ہے، جو کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، اس کے آگے سجدہ کیا جائے گا، اس کی پوجا کی جائے گی، اس کی پرستش کی جائے گی، نہ کہ درختوں کی۔ اسی طرح ہمارے کچھ بھائی سجدہ کرتے ہیں قبروں کے سامنے جا کے، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیسے جائز ہو جائے گا؟ وہ تو خود محتاج ہیں ہمارے، ہم ان کے محتاج نہیں، وہ ہمارے محتاج ہیں جو مر گیا اس دنیا سے۔ ہم کیسے ایک محتاج انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں جو اس سے زیادہ عظیم ہے؟ تو یہ پیشانی کو سمجھ کر، سوچ کر کسی کے آگے جھکائیے، اس کو ذلیل نہ کریے۔